وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. صدق اللہ العظیم. قابل احترام ناظرین و سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بڑا حسین اور جمیل بنایا ہے. اس کائنات میں انسان سے زیادہ کوئی حسین اور خوبصورت نہیں ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں بڑے ہی خوبصورت انداز میں پیدا فرمایا. امام قرطبی نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی جو خلیفہ ابو جعفر منصور کے دربار کے مخصوص لوگوں میں سے تھے، وہ ایک مرتبہ اپنی اہلیہ کے ساتھ چاندنی رات میں بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتے تھے، اور ہر آدمی کو اپنی بیوی سے بڑی محبت ہوتی ہے. تو انہوں نے چاندنی رات میں ہنسی مذاق اور دل لگی میں اپنی بیوی سے کہا کہ انتی طالق ثلاثہ، تجھ پر اور تجھ کو 3 طلاق ہے اگر تو چاند سے زیادہ حسین اور خوبصورت نہ ہو. اتنا سنتے ہی ان کی بیوی محترمہ اٹھ کر چلے گئی اور پردے میں آ گئی اور ان سے کہنے لگی کہ تم نے مجھے 3 طلاق دے دی، اب میں تم سے جدا ہو گئی، اب میں تمہارے لیے حلال نہیں ہوں. عیسیٰ بن موسیٰ کافی پریشان ہو گئے، اور طلاق کا مسئلہ ایسا ہے کہ آدمی چاہے غصے میں بولے یا ہنسی مذاق اور دل لگی میں طلاق کے الفاظ نکالے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے. تو وہ بڑے پریشان ہو گئے، رات ایسے ویسے گزارے. صبح میں ابو جعفر منصور کے دربار میں حاضر ہو گئے اور اپنا سارا قصہ سنائے. تو ابو جعفر منصور اس زمانے میں جتنے فقہا، علماء، مفتیان کرام موجود تھے سب کو بلائے اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھے. تو سب نے فرمایا کہ طلاق واقع ہو گئی کہ انسان چاند سے زیادہ خوبصورت تو نہیں ہو سکتا. بڑی کشش اور جاذبیت اور بڑا حسن اللہ نے چاند کے اندر رکھا ہے، انسان چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتا. اور ان کی بیوی پر طلاق واقع ہو گئی. اس مجلس میں ایک عالم صاحب بھی موجود تھے جو امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے تھے. وہ خاموش بیٹھے رہے، کوئی جواب نہیں دیے. ابو جعفر منصور ان سے دریافت کرنے لگے کہ تم خاموش کیوں بیٹھے ہو، مسئلہ بڑا نازک ہے
اور سارے مفتیان کرام نے فتویٰ دیا ہے کہ طلاق واقع ہو گئی، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ عالم صاحب فرمانے لگے کہ ان کی بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوئی۔ انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے سورہ 3 تلاوت فرمائی، اس میں یہ آیت لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہترین اور خوبصورت انداز میں پیدا فرمایا، بہترین سانچے میں پیدا فرمایا۔ انسان سے زیادہ اس کائنات میں کوئی حسین اور خوبصورت نہیں ہے، لہذا ان کی بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوئی۔ جب یہ بات اس عالم دین کی مفتیان کرام، فقہا جتنے وہاں موجود تھے سب سنے تو دنگ رہ گئے، حیرت میں پڑ گئے۔ واقعی انسان سے زیادہ حسین اور خوبصورت اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد ابو جعفر منصور نے یہ فتویٰ صادر فرما دیا کہ ان کی بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوئی۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنا حسین اور خوبصورت بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ظاہری اعتبار سے بھی خوبصورت بنایا اور باطنی اعتبار سے بھی خوبصورت بنایا۔ ظاہری جو اعضاء ہیں اللہ نے ایسے عطا فرمائے کہ بالکل برابر ہیں، دونوں ہاتھ برابر، 2 آنکھ برابر، 2 کان برابر، 2 پیر برابر، اور چہرہ بھی اللہ نے بڑا عجیب و غریب اور خوبصورت بنایا۔ اس دنیا میں اربوں کھربوں لوگ ہیں اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن ایک کا چہرہ دوسرے سے نہیں ملتا، کسی سے نہیں ملتا۔ اتنا خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو بنایا ہے۔ اسی لیے فلاسفہ نے کہا کہ انسان ایک عالم اصغر ہے، یعنی کائنات میں جتنی چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہ سب حضرت انسان کے اندر موجود ہیں۔ کائنات میں جتنی چیزیں بکھری ہوئی موجود ہیں وہ سب حضرت انسان کے اندر موجود ہے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا حسین بنایا، اتنا خوبصورت بنایا ہر اعتبار سے، تو پھر انسان کا کام یہ ہے کہ اس سے نکلنے والے اعمال اور اس کے حرکات اور اس کے سکانات اور اس کا ایک ایک عمل اللہ کی مرضی اور اس کی اطاعت میں بسر ہو جائے، اور اللہ کی اطاعت میں ہماتن مصروف رہے، اس کو راضی کرنے والے اعمال میں ہمیشہ اپنے آپ کو مصروف رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔